بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں 13ویں پارے کے 90 رکوع سے 14ویں پارے کے 18ویں رکوع تک بیان کروں گی۔ پہلی آیت میں ہے کہ بھلا بتاؤ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کے نازل کردہ کتاب کو حق جانتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اس سے غافل یعنی اندھا ہے۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے۔ جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغات جو ان کے ابدی قیام گاہ ہوں گے۔ وہ خود بھی ان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ، دادا، بیوی، بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو رہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ گویا سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی اور اس کی مخالفت اور مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ پھر اس شعبے کا جواب دیا کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کا حقدار صرف اہل ایمان ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو دن اور رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ فرمایا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کشادہ کرے اس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر دنیا کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ جب آخرت کے دن صابرین اور شاکرین کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے آخرت کی بادشاہت کھو دی ہے۔ کفار کے بار بار کے اس مطالبے پر کہ کوئی زبردست ایسا معجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیلیں اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، جن لوگوں کا اطمینان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہان کے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے۔ شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گڑت باتیں ہیں۔ اس فریب میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شفیع یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہترین مثال سے واضح فرمایا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے ایک ناپاک اور کانٹے دار پودے کی ہے جو ذرا سی حرکت سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایسا کوئی ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھاڑ پھینک سکے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیا ہے تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی سرخروحی بخشے گا، بشرطے وہ صبر اور استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں
اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائش کا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کریں۔ اس وقت کی تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ واقعات پیش کیے جن سے ان پہلو پر روشنی پڑے کہ صبر کرنے والے اور راہ حق میں ڈٹے رہنے والے غالب آئے، مخالفین تباہ کر دیے گئے، لیکن یہ بھی بتایا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا جو پہلے مرحلے میں صبر و استقامت دکھائیں۔ مخالفین اسلام کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کو بیان کیا کہ ان کا سارا کیا دھرا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈروں اور ان کے پیرو سب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنے پیروی کرنے والوں سے اپنی جدائی کا اعلان کر دے گا اور کہے گا، بس میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، یہ تو تم ہی تھے، میرے بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا انجام دردناک عذاب ہے۔ قریش کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر اور شرک کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ اس میں آج کے لیڈروں کے لیے بھی نصیحت ہے، کاش وہ قرآن کو سمجھیں۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، پانی برسایا، پھلوں سے روزی دی، سمندر کو مسخر کیا، کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے، نہریں عطا کی، سورج چاند لگاتار چلے جا رہے ہیں، انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، دن اور رات پیدا کیے، تم نے جو مانگا وہ سب کچھ دیا، خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ظالم ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، ممکن ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، ان میں سے جو میرے طریقے پر چلیں وہ میرے ہیں، جو میرے خلاف چلیں تو غفور الرحیم ہے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر انہیں پھلوں کی روزی دے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اسی خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا، میری دعا قبول فرما۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جملہ مومنین کو اس دن معاف کر دے جب تو سب سے حساب لے گا۔ اللہ ان ظالموں کے کرتوت سے بے خبر نہیں، ان کو بس اس دن کے لیے ٹال رکھا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ٹکٹکی بندھی ہوگی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے اور وہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے کہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ غالب اور انتقام کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اللہ واحد کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہرے پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہ لگے گی۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ آگاہ کر دیے جائیں اور جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور اہل عقل اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں۔ سورۃ الحجر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلایا گیا کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے۔
آپ کو تو جو کچھ حکم ملا ہے اس کو علل اعلان سناتے رہیں اور مشرکوں سے دامن بچائیے، ہم آپ کی طرف سے ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ تو اپنے رب سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہیے اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت یا قیامت۔ سورۃ النحل کی ابتدا ہی زبردست وارننگ سے ہوئی ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح یعنی وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے کہ آگاہ کرو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ صحیحاً ایک جھگڑالو انسان بن گیا، اور ان تمام نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ نے اس کو اس کی خوراک اور طرح طرح کی بے شمار فائدوں کے لیے جانور پیدا کیے۔ سمندر جیسی عظیم الشان اور پر خطر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ کیا وہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور وہ جو کچھ نہیں پیدا کرتے دونوں برابر ہیں؟ وہ جنہیں لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر غور نہیں کرتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ زمین و آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں اور ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آخرت کے انجام سے بے خوف رہنے والوں کو آگاہ کیا۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو سب کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ انہیں کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے کہ ان کی پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہم پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ کھجور اور انگور کی بیلیں ہیں کہ یہ تمہاری روزی ہیں اور ان سے تم نشاور چیزیں بھی بناتے ہو، سمجھداروں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ خدا نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی کہ پہاڑوں، درختوں، چڑھائیوں اور لوگوں کی چڑھائی ہوئی چھتریوں میں اپنا چھتا بناؤ اور ہر طرح کی پھلوں کا رس چوس، خدا کے راستے پر عاجزی کے ساتھ چل۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ دیکھو خدا نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں مارتا بھی ہے۔ تم میں سے بعض کو بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ علم اور قدرت میں اللہ ہی کامل ہے۔ خدا نے کسی کو کم روزی دی اور کسی کو زیادہ دی۔ جس کو زیادہ دی وہ کم روزی والوں کو نہیں دے دیتا کہ برابر ہو۔ اللہ کا احسان کا لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور ان سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی، پھر بھی تم باطل کو مانتے ہو، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہو۔ ان منکروں کو کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر منکروں کو نہ تو حجت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ توبہ و استغفار کا، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جب آپ کو ان کے مقابلے میں شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے
جو ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آج کا بیان ختم ہوا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی فرما۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہم کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، بے شک اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔